1390 हिजरी इस्लाम और मुसलमानों की तारीख के उन्वान पर हजरत अल्लामा रशीद तुराबी साहब 7वीं मजलिस खिताब फरमा रहे हैं। समाज फरमाइए। اختلط عليه دهر فيختلط منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد رسول الناس الجديد سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود أبو القاسم وأهل البيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے نام سے آپ آج 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. یہاں 3 تقریریں رہ جاتی ہیں اور مجھے یہ خجالت ہے کہ پوری طرح عنوان اور موضوع کا حق ادا نہ ہو سکا. بہرحال
جو وقت مجھے ملتا ہے اور جہاں تک توفیقات الہی یاوری کریں کوشش جاری ہے کہ کلام میں اتنا تسلسل ہے کہ چند ضروری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیے، اب تک سے ان مباحث میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور اس لیے جو مسلمانوں کا عمل اسلام نہیں ہے، بجز ایک ذات ستیدہ صفات کے کہ جس کی زندگی کا ہر گوشہ اسلام ہے، اب یہ آئے یا اس کا نفس آئے، یہ اسلام ہی اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا عمل اسلام ہے۔ میرا اعتراض یہاں یا کہیں بھی تاریخ جہاں پڑھائی جاتی ہو وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا عنوان دیا جا کر اگر تاریخ پڑھائی جائے، مسلم ہسٹری کہہ کے اگر تاریخ پڑھائی جائے تو زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اسلامک ہسٹری کہا جائے، اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک آئین ہے، اسلام ایک طریقہ زندگی ہے، اسلام ایک راہ بندگی ہے، اسلام ایک ذریعہ ارتقاء ہے، اسلام سرمایہ نجات انسان ہے۔ اس لیے اسلام کی تاریخ مبدا سے شروع ہوگی، معاد تک جائے گی، جبکہ آدم کا پتلا کیچڑ پانی سے تیار ہو رہا تھا، اس وقت سے اسلام کی تاریخ شروع ہوگی اور اس دن تک جائے گی جہاں قرآن تفصیل دے رہا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر ماں بہن جہنت جہنم آواز دے گا، اس کو لے لے، یہ میرا دوست ہے، اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، اسے اس طرف جانے دے، یہ وہاں کے لیے ہے۔ یعنی جنت النار میں جانے والوں کی تقسیم تک یہ تذکرہ برابر جائے گا، اس لیے ہزارہا جلدوں میں یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ تاریخ فقط پرابلمس کی تاریخ نہیں ہوگی کہ وحدت کیا ہے، وحدت کا اطلاق کیا ہے، لطف الہی کیا ہے، عدل الہی کیا ہے، ارسال رسول کا طریقہ کیا ہے، رسولوں کے لیے عصمت کیوں لازم ہے، قضاء و قدر کے مسائل کیا ہے، مشیت الہی کا مقام کیا ہے، علم الہی کا مقام کیا ہے، فقط یہی پرابلمس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام افراد بھی آ جائیں گے کہ جن کو حق پہنچتا تھا کہ ان مسائل پر گفتگو کریں۔ ایک جملے کو بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے بشرطے کہ آپ سمجھیں اور محسوس رکھیں، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں جہاں یورپ ہو یا کوئی مقام ہو دنیا کا جہاں انہوں نے شروع کیا مبدا کو، یعنی ابتداء کائنات کو مادے سے، تو لا کے ختم کر دیا مادے کہ قبر میں میت رکھی گئی، وہ سڑ گئی، جل گئی، ختم۔ جو مادے سے دین شروع ہوتا ہے وہ مادے سے ختم ہو جائے۔ جو دین امر خدا سے شروع ہوتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین،
تو وہ دین محشر تک جاتا ہے کہ انا الیہ راجعون، ہماری رجعت وہاں تک ہے۔ اگر مادہ ہے تو معاد انجام بھی مادہ ہے، اگر مادہ امر خدا ہے تو معاد بھی امر خدا ہے۔ اسلام کا تعلق اس دوسرے حصے سے ہے کہ مادہ حکم الہی ہے، معاد حکم الہی ہے، مادہ سے لے کے معاد تک اسلام کی تاریخ ہے۔ تسلیم ہی تسلیم، تسلیم ہی تسلیم، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی منزل پر میں کل یہ کہہ رہا تھا جو روز اول ہی اسلام کی تاریخ لکھنے کے لیے شیطان نے گائیڈ لائن دے دی، شیطان نے رہبری کر دی کہ دیکھو اسلام کی تاریخ لکھنا ہے تو مجھ سے سنیے کس طرح سے اس تاریخ کو لکھنا ہے۔ اس نے کہا سب عزت کا لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہتا سکوں گا۔ تو جو مخلص بندے بہتائے نہ جا سکے وہ اسلام کی تاریخ بن گئے، اور جن کو شیطان نے بہتا دیا وہ مسلمانوں کی تاریخ۔ اس لیے وہ روز اول اس نے طے کیا تھا کہ مخلص کو پہچان، مخلص خالص کیا ہوا، مخلص خالص کیا ہوا، مخلص جس کی ذات سراپا اخلاص ہو، کمال توحید ہی الاخلاص لا، توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات سے اخلاص ہو، جہاں اخلاص نہیں ہے توحید نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اخلاص چاہیے وحدت کو سمجھنے کے لیے، نظام وحدت کو سمجھنے کے لیے، وہ وحدت تکوینی ہو کہ وحدت تشریعی ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس وحدت فکر کو اخلاص چاہیے۔ اور اخلاص کے سلسلے میں روز اول شیطان کو جو گھبراہٹ تھی وہ یہی تھی کہ میں سب کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ میری کل کی تقریر آپ کو یاد ہے، آپ کی جو سب سے بڑی تمنا آپ نکال لیتے ہیں عید کے دن، یہ دعا ہے۔ دعا میں آپ کا عجیب و غریب طریقہ سوال ہے، اور وہ سوال یہ کہ پروردگار ہم کو ہر اس خیر میں داخل کر جس میں تو نے محمد وآل محمد کو داخل اور پروردگار ہر اس برائی سے نکال لے جس سے محمد وآل محمد کو دور رکھا ہے۔ کیا عجیب دعا ہے دیکھیے، عید کے دن آپ زر نہیں مانگتے، زیور نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، جادو نہیں مانگتے، صحت نہیں مانگتے، عمروں کی دوازی نہیں مانگتے، آپ آ کر نہیں یہ کہتے ہیں پروردگار وہ اعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصین، تیرے مخلص بندوں نے جس سے پناہ چاہی۔ شیطان کا تصور ہی کہاں ہے؟ شیطان تو مخلص بندوں کے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ پروردگار تیرے مخلص بندے جس سے پناہ مانگتے ہیں اس سے ہم کو بچا لے۔ تو آپ نے دیکھا دوستی کہاں تک بلند کرتی ہے، محبت کہاں تک بلند کرتی ہے۔ ہم پستی میں نہیں ہیں، پستی میں نہیں ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں آ جائیں۔ ہم تو مخلص بندوں کا دامن تھامے ہیں کہ جن کو شیطان
اغوا نہیں کر سکتا۔ جب ایسی منزل پر کچھ بندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، کل کی تقریر یقیناً یاد ہوگی۔ اب میں سورہ مریم سے آیت پڑھتا ہوں، یہ 19واں سورہ ہے قرآن کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا۔ موسیٰ کی کتاب کو یاد کرو یا موسیٰ کی کتاب میں یہ ذکر کرو، تذکر کرو، موسیٰ مخلص تھا، مخلص۔ انہو کان مخلصا، یہ کان رسولا نبیا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کو طور کے قریب بلایا، وادی ایمن میں بلایا، مقام تقرب عطا کیا، اور پھر اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ تو آپ نے دیکھا اس سلسلے میں بتلایا کہ مخلص بندوں کو پہچاننے میں پریشانی نہ ہو، نمونہ ہم بتاتے ہیں، نمونہ ہم بتاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، موسیٰ کی کتاب میں یہ ذکر کرو، دیکھو، یاد کرو، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ سورہ صافات میں ارشاد ہوا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو، یعقوب کو یاد کرو۔ یہ طاقت رکھنے والے بندے تھے، بصیرت رکھنے والے بندے تھے۔ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، ہم نے ان بندوں کو خالص بنایا تھا، ان بندوں کو ہم نے مخلص بنایا تھا، اپنے لیے مخلص بنایا تھا، عاقبت کے لیے مخلص بنایا تھا۔ تو نمونے آپ نے دیکھے، موسیٰ مخلص، ابراہیم مخلص، اسحاق مخلص، یعقوب مخلص۔ تو دیکھا آپ نے یہ بندے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن نے مثال دی کہ جہاں اخلاص درجہ کمال پر آئے تو وہاں بندہ مخلص ہوتا ہے۔ مخلص کے معنی اب دل ایک کا رہے، دل ایک کا رہے، دوسری طرف نہ جائے۔ مخلص کے معنی یہ کہ دل ایک کا رہے، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، دل ایک کا رہے، اس میں کوئی شمولیت نہ ہو۔ اردو زبان عجیب و غریب محاورات پر مشتمل ہے، یعنی مخلص وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو وہ مخلص ہے، جس میں ملاوٹ ہو وہ دغل ہے۔ میری کل کی بات یاد آئی، مولانا روم سے پڑھ رہا تھا، از علی آموز اخلاص عمل، علی سے سیکھو، علی سے، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ تاریخ اسلام میں مولانا روم کو ایک ہی ملا ہے، عمل کا اخلاص سکھلانے والا، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را داں منزہ از دغل، شیر حق دغل نہیں کرتا، اس کو منزہ جانو، دغل کو منزہ جانو۔ وقار کے اعتبار سے کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ نمبر کے قابل نہیں ہے، مگر مجبور ہو جاتا ہوں۔ مولانا روم نے جب دغل کو استعمال کیا ہے، عام طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو اگر اس لفظ سے یاد کرے تو معلوم کیا حاصل ہو جائے۔ بہرحال مولانا روم نے کہا شیر حق میں دغل نہیں ہے، وہاں اخلاص عمل ہے۔ تو دغل میں ملاوٹ، یعنی
کچھ لیا اثر رسول سے، اس کو ڈالا گوشالے میں، یہ دغل ہے، یہ دغل ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ گوشالہ پرستی فقط سامری کی حد تک نہیں تھی، اب جب تک اثر رسول کو لے کے کہیں ملاتے جائے گی دنیا، گوشالے بنتے جائیں گے، گوشالے بنتے جائیں گے اور یہ گوشالہ پرستی ہوتی جائے گی۔ ازلی آموز اخلاص عمل شیر حقرادن منزہ از دغل، دغل ملاوٹ ہے، اخلاص میں ملاوٹ نہیں ہے، بس ایک کا بن جانا، بس ایک کے لیے وقت ہو جانا، بس ایک سمت کا جانا، بس ایک ہی سے محبت رکھنا، اسی کی راہ میں دوستی رکھنا، اسی کی راہ میں دشمنی رکھنا، تو اس کو کہیں گے اخلاص۔ اخلاص ہم آتے ہیں کہ اخلاص کی اور تعریف قرآن میں دیکھتے جائیں کہاں کہاں اخلاص کی تعریف کی۔ آپ کو غالباً یہ تو معلوم ہوگا کہ امین المومنین نے ارشاد فرمایا اور جناب سیدہ کے خطبے میں بھی یہ ہے کہ جہاں آپ نے توحید کی تعریف کی ہے جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی تعویل اخلاص میں ہے، جس کی تعویل اخلاص میں ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے اور عارف علماء اس کی تفسیر میں حیران ہو گئے۔ امین المومنین نے کہا کمال توحید ہی الاخلاص لا، توحید کا کمال اخلاص ہے، اسی وجہ سے سورہ قل هو اللہ احد کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ آپ جانیں سورہ توحید کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ تو یہ اخلاص جب کسی کی ذات میں آ جاتا ہے تو وہ بندہ، آپ کو اپنے دوست کو خط لکھ کے لکھتے ہیں مخلص، مخلص یعنی اخلاص کرنے والا، مخلص نہیں لکھتے آپ، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اپنے بندوں کو مخلص کہتا ہے، مخلص نہیں، مخلص اخلاص رکھنے والا۔ معلوم نہیں اخلاص رکھنے والا اپنی طرف سے لکھ رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، پڑھتا گیا یا نہ پڑھتا گیا۔ مخلص وہ ہے جس کو جانچا جا چکا، جس کا امتحان لیا جا چکا، وہ مخلص بنتا ہے، یعنی خالص خدا، خالص خدا۔ انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کیا ہے۔ جب ایسی منزل پر کلام مجید کے اصول سے سورہ کو دیکھیے تو سورہ صافات ہے، اس میں مخلصین کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کا میدان ہوگا اور تمام کو حاضر کیا جائے گا، تمام کو حاضر کیا جائے گا۔ انہم لمحضرون، سب کو بلایا جائے گا، آؤ الا عباد اللہ المخلصین۔ مخلص بندے کی حضوری کا حکم نہیں ہوگا، سب کو بلایا جائے۔ پھر ارشاد ہوا سمجھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو جن کو ڈرایا گیا تھا اب انجام کیا ہے ان کا، وہ راہ راست سے نہیں آئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ان کو نہ دیکھو، مخلص بندوں کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جن کے لیے رسولوں کو بھیجا تھا۔ دیکھا آپ نے استثناء کی منزل ہے، سب کو بلایا جائے گا، مخلص بندوں کو نہیں بلایا جائے گا۔ سب کا انجام دیکھو، مخلص بندوں کا انجام نہیں دیکھو۔ یاد آؤ ما تجزون الا ما کنتم تعملون، ہر ایک کو جزا وہی ملے گی جو اس کا عمل ہوگا، ہر ایک کو جزا وہی ملے گی جو اس کا عمل ہوگا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر مخلص بندے،
مخلص بندے عمل کیا ہے، جگہ کیا ہے، وہ جانیں گے، ہم جانیں۔ آیت کی شان دیکھیں، ہما سجون اللہ ما کنتم تعملون، جزا تم کو وہی ملے گی کہ تمہارا عمل ہے۔ اللہ مگر مخلص بندے، ان کے متعلق نہیں پوچھنا کہ ان کو بدلہ کیا ملا، ان کے متعلق نہیں پوچھنا کہ ان کو ثواب کیا ملا، وہ جانے ہم جانے، وہ ان کا عمل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور انتہائی منزل سورہ صافات کی بھی سبحان اللہ عما یصفون، جو بھی یہ تعریف کرتے ہیں اس سے خدا بلند ہے، ہم کسی کی تعریف کو قبول نہیں کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو چاہیں کہہ لیں، یہ کیا ہماری تعریف کریں گے، اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر جب خالص بندے ہماری تعریف کرتے ہیں تو بے اختیار ہم قبول کرتے ہیں کہ ہاں بندہ پہچان کے تعریف کرتا ہے۔ جواب میں یہ استثناء کی منزلیں مخلص بندوں کے لیے سبحان اللہ عما یصفون اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر مخلص بندے جب تعریف کریں تو ہم کو بھی بھلا معلوم ہوتا ہے میرا مخلص بندہ تعریف کرتا ہے، یعنی ذات واجب استغنا کا کمال ہے، مگر جب مخلص بندہ تعریف کرے تو وہ تعریف کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اور ہمارے ائمہ نے منع کیا دعاؤں کو تخلیص نہ کرو، خود دعا بنا کر نہ پڑھو، بلکہ معصوم کی زبان سے جو دعا نکل جائے اسی کو کہا کرو، اس لیے کہ معبود کی تعریف کی ہے مخلص نے۔ یہ دعائے کمائل ہو یا دعائے صبا ہو یا دعائے مسلول ہو یا دعائے جوشن کبیر ہے، ممکن ہے آپ بڑے عربی داں ہوں گے، ممکن ہے آپ کوئی دعا لکھے، مگر کیا کرنا ہے دعا کو لکھنے کی کوشش نہ کرو، مخلص بندے کی دعا اور ہے، جب وہ تعریف کرتا ہے تو مالک اس تعریف کو قبول کرتا ہے کہ ہاں میرا بندہ پکار رہا، میرا بندہ پکار رہا۔ تو اب اسلام کی تاریخ مخلص بندوں کی تاریخ ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلام کی تاریخ لکھتے ہوئے اگر آپ کو بھی تاریخ بتلانا پڑے، ضرورت پڑے، تو یہ بھی آپ بتلا سکتے ہیں کہ مخلص بندوں کے مقابل میں کون کون آیا۔ میں نہیں کہتا کہ اسلام کی تاریخ میں فرعون نہ آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ فرعون نہ آئے، رسول کی کتاب موسیٰ انہ کان مخلصا، موسیٰ مخلص ہے، مگر جب مخلص بندے کو پہچانواؤ تو یہ بھی تو بتلاؤ کہ اس بندے کو زحمتیں کیا کیا اٹھانی پڑیں، اس بندے کو نقصان کس نے پہنچایا، اس بندے نے جہاد کیسے کیا، اس بندے نے کتنی کوششیں کی اور آخر میں انجام کیا ہوا۔ تو اس طرح سے اگر فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہ تاریخ اسلام کا جزو بن کے نہیں آئے گا، بلکہ مخلص بندوں کو پہچانوانے کے لیے مزاحمتوں کا ذکر ہوگا۔ میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، معمولی اردو ہے، میں فلسفہ زیادہ استعمال نہیں کرتا ہوں، بغیر مزاحمت کے تو کوئی پہچانا نہیں جاتا۔ پھر مسلم آبجیکشن سامنے کوئی ہو روکنے والا تاکہ روک کے بتلائے، اب تو دیکھ لے دنیا، ورنہ خط کے سیر سے ہر انسان تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اس طرح سے مزاحمتوں کا ذکر بھی آئے گا، مزاحمتوں کا ذکر آئے گا۔ اور جو موسیٰ کی منزل تو عجیب منزل ہے۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی تیری والدہ گرامی کی طرف جو ہم وحی کرنا چاہتے تھے۔
لقد مننا علیک مرۃ اخری، ہم نے اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کی ہے، آج تم ہم سے کچھ مانگ رہے ہو، ہم نے دے دیا۔ لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے قبول کیا تمہاری آواز کو، تمہاری فریاد کو، تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے تم کو احسان کیا تھا۔ ذرا سے دو جملوں کو کل کی تقریر سے لے کے دوہرا دیں تاکہ حافظہ تازہ رہے۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ، ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی تھی ان اقدسیہ فی التابوت واقذفیہ فی الیم فیلقہ الیم الی الساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی یقصنا علی عینی۔ یہ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ۔ ارشاد ہوا موسیٰ، ہمارا احسان یہ تھا کہ تم پیدا ہوئے، تمہاری ماں گھبرا گئی تو ہم نے کہا بچے کو صندوق میں ڈالو، واقذفیہ فی التابوت واقذفیہ فی الیم میں پھینک دے دریا میں، پھینک دے، ہم ہیں ہم، واقذفیہ فی الیم میں یلقہ الیم الی الساحل، دریا ساحل کی طرف پھینکے گا۔ دیکھیے کہاں تک گفتگو جا رہی ہے، جب ساحل میں جائے گا یہ صندوق یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کو وہ لے گا جو میرا دشمن ہے، اس بچے کا دشمن ہے، بچے کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے اس بچے کا دشمن ہے، جو اس بچے کا دشمن ہے میرا دشمن ہے۔ نہ سنو سال کی قید نہیں۔ اللہ کے محبوب اور مخلص بندے اگر کم سن رہے تو ان کی بھی دشمنی مار ڈالے گی، اس لیے جو اس کا دشمن ہے میرا دشمن ہے۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، یہ بچپن میں ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، تو موسیٰ کی تعریف تو قرآن میں بہت کی، اور ہم 40 برس تک کے لیے پیغمبر کی تاریخ لکھنے والے تاریخ اسلام کے نام سے جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی واقعہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اس کو میرا اور اس کا دشمن دونوں مل جو بھی ہوگا وہ بچے کو لے گا۔ اور موسیٰ یاد ہے والقیت علیک محبۃ منی، ذات واجب کو دیکھیے، میں نے اپنی محبت کا کچھ کا مرکز بنا لیا تھا، اپنی محبت کچھ سے ڈال دی تھی، وہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، محبت الہی کا مرکز ہے۔ والقیت علیک محبۃ منی یقصنا علی عینی، محبت کا مرکز اس لیے بنایا تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے۔ یہ نبی ہے، نبی ہے، گہوارے میں محبت کا مرکز ہوتا ہے، یہ مخلص بندہ ہے، گہوارے میں محبت کا مرکز بنتا ہے، آنکھوں کے سامنے اللہ کے پروان چڑھتا ہے۔ یقصنا علی عینی، اور ہاں تم کو معلوم ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ان سب چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے مخلص بندے کو جب ہم بھیجیں تو وہ پریشان نہ ہو۔ بہت غور سے سنیے، یہ تقریر میں بھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ اہم ہے، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ بے نصیب ہونی چاہیے بہت سے امور کی وجہ سے۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمہاری زندگی میں بچپن سے تم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور ہاں ہمارا لطف جو انبیاء کے سلسلے کو باقی رکھتا ہے، جو ہمارے مخلص بندے آتے ہیں ہم ان کو بڑی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، ایسا بڑی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ اگر ہم ان سے کہیں آگ میں جاؤ تو آگ میں جاؤ، اگر ہم ان سے کہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ، اگر ہم ان سے کہیں کہ
اچھا اس جگہ سے چھپ جاؤ تاکہ ارہ کاٹ دے، منظور۔ اگر ہم ان سے کہیں لاکھوں میں اکیلے جاؤ، منظور۔ یعنی ہم کہیں وہ سنیں، مشاورت نہیں۔ کل کی تقریب یاد ہے، ایک مشورہ وہ نہ کرے اور کسی کو اپنا شریک کار نہ بنائے۔ میں اسی کو سمجھانا چاہتا تھا، مفسرین نے بڑی عجیب خاموشی اختیار کی اس آیت میں۔ سورہ انعام میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا جس کی میں آیتیں پڑھ رہا تھا کل۔ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ سلیمان، داؤد، موسیٰ، یوسف، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یونس، لوط، یوسف، ان سب کے تذکرے کے بعد کہا کہ ان سب کو ہم نے عالمین کو فضیلت دی اور ان کے آبا کو، ان کے ذریات کو، ان کے بھائیوں کو مجتبی بنا دیا، مجتبی بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ کہا لو اشرکوا، اگر یہ شریک بنائیں گے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ جو عمل ہے ختم ہو جائے۔ تو نادان مفکرین نے یہ لکھ دیا اگر یہ مشرک ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ بچپن میں جس کو اپنی محبت کا مرکز بنائے، جس کی مادر گرانی کی طرف وہی کرے، جس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پروان کرائے، اس سے اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ فقط اشرفو کا دھوکہ کھا گئے۔ لو اشرفو لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا اپنے کام میں تو حق سے عمل ہو جائے گا۔ شراکت نہیں چاہیے، تم اور ہم تاریخ کے اجزاء کو دیکھو، تم اور ہم، ہماری وحی تمہارا عمل، آگے بڑھو۔ کوئی ایڈوائزری بورڈ نہیں ہوگا، کوئی مشاورتی کونسل نہیں ہوگی، تم کوئی منسٹرس لے کے نہیں بیٹھیں گے، نہیں۔ اگر تم نے کسی کو شریک بنایا سارے نبوت میں تو حق سے عمل ہوگا۔ خبردار کسی کو شریک نہ بنانا۔ اول اس لیے کہ معصوم کا شریک کون ہو؟ مخلص کا شریک کون ہو؟ اور اگر ہم دیکھیں، ضرورت پڑے تو دیکھیں تاریخ میں، اگر موقع ملے تو ہم اجازت دے دیں گے، اگر تم ہم سے مانگو تو ہم اجازت بھی دیں۔ اچھا، یہ معصوم کا بھیا نہیں ہے، یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں چاہے، یہ عصایا اتوکل علیہا احس بہا علی غنمی ولی بہا معرب اخرى، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں، اس سے تکیہ کرتا ہوں، اس میں تو میرے بہت سے فائدے ہیں۔ القھا یا موسیٰ، میرا پھینکو فالقھا فاذا ہی حیۃ تسعى، وہ جہاں ہو گیا۔ اللہ جمع ہے، ہاں، ہاتھ کو بغل تک لے جاؤ، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ ہاتھ چمکنے لگے گا۔ آیتن اخرى، یہ دوسرا معجزہ ہے، جو معجزے دے دیے۔ اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس دو آیتوں کو لے کے، تو کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اجری واشرکه فی امری۔ اب نبی نے سوال کیا، میں خود نہیں بناؤں مگر فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، بڑا جادر ہے، میری زبان میں کبھی کبھی یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ تکلم کے وقت روکتا ہوں، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر، میری باتوں کو لوگ سمجھیں، مگر میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا، اور وزیر
بنا تو مالک نام بھی میں ہی لے لوں، نام بھی میں ہی لے لوں، وہ ہارون ہو اور وہ غیر نہیں ہے اخری میرا بھائی ہے، وسجد نہیں اجری، میری کمر کو اس سے مضبوط کر، بس رسول کی امری اس کا شریک بنا میرے امر میں، وسیقوں کی امری اس کا شریک بنا میرے امر میں شریک بنا، کئی مشبہ کا کثیرہ کیا کہ ہم کوئی تشبیہ کریں اس کو شریک بنا، اور لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ یہ بھی منظور قوم اور تمہارا شریک، ورنہ ہم اجازت نہیں دیتے نبوت تشریف کی، ہم اجازت نہیں دیتے، ہم کسی کو نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے۔ اب کیا خیال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا، کیا خیال ہے مسلم بن حجاج کا، کیا خیال ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان سب حضرات نے اس روایت کو کہا انت منی بمنزلۃ ہارون منی کا، تیری مثال ایسی ہے جیسے ہارون کو نسبت تھی موسیٰ، تم جاؤ وہی آئیے، تم جاؤ جا کے کہو کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے، تو پہلے دنیا کو بتلانے کے لیے کہ بغیر اذن رب کوئی کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کو بھیجا اور پھر واپس بلائے اور کہا نہیں حکم یہ نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ یا میں ادا کروں یا وہ جو مجھ سے ہو، جب آپ نے دیکھا وہ گئے تبلیغ کی منزل تھی وہی کو پڑھ کے سنانا تھا، تو اب جس مقام پر بھی بھائی کو سنا، جس مقام پر بھی بھائی کو سنا، میں بھی آپ سے آج کی تقریب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ نے اجازت لی کہ نہ لی ہارون کے لیے؟ بغیر اجازت تو شریک نہیں بنا، اگر موسیٰ نے اجازت کی تو جب محمد عربی نے اجازت لی کہ نہیں، کبھی یہ کم جماعت کا پر سمجھ ایسی منزل ممکن ہے یہ روایت کہیں نظر نہ آئے، ممکن ہے یہ روایت نظر نہ آئے کہ بھئی ہم نے تو نہیں لکھا اس کا سکھے، ایک عجیب بات ہے، دیکھیے بڑائی اس کو کرتے ہیں، بزرگی اس کو کرتے ہیں، جلالت اس کو، کہ جہاں کوئی ایک آدھ صفت کے متعلق انکار کر دے تو دوسری صفت آگے بڑھ کے کہے اب کیا کرو گے، دوسری صفت سے بھی انکار کر دیا، تیسری صفت آ کے کہتی اب کیا کرو گے، یعنی صفت سے صفت اتنی متصل ہے کہ مخلص ہے، وہ دوائی نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہم گفتگو کر رہے تھے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی، سٹی گرلس کالج کی کوئی لیکچرار ہے، نام دیا گیا ہے، نام نہیں کہوں گا، سٹی گرلس کالج کی کوئی لیکچرار ہے، تاریخ پڑھا رہی تھی اور اس نے کہا کہ یورپ والے تو پیغمبر کو برا کہتے ہیں، حسن و حسین کو برا کہتے ہیں، کہتے ہیں تم کو برا معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ حسن نے تو
اور معاویہ سے یہ کہا کہ مجھے 1 لاکھ گز زمین دے دو. 1 لاکھ گز زمین. ان کو یہ نہیں معلوم کہ 1 ایکڑ میں کتنے ہزار گز زمین ہوتی ہے. 4,840 گز کا 1 ایکڑ ہوتا ہے. حسن مصطفیٰ نے کہا 25 ایکڑ زمین دے دو بس جاؤ خدا آتے اور مجھے اس کے دینار دے دو. اور اس کے بعد آپ نے 1 لاکھ گز زمین مانگی. 1 لاکھ گز. تو یہ تاریخ دانی کا حال ہے اور یہ تاریخ پڑھانے والے لوگ ہیں. اور اس طرح سے ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو بہنوں کو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے. ہم بھیجیں گے لکھ کر بھیجیں گے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ 1 لاکھ گز زمین کتنی ہوتی ہے اور آپ کے باپ دادا کے پاس زمین کتنی تھی. ہم یہ پوچھیں گے. ہم یہ پوچھیں گے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ زمینداری سسٹم کیا ہے اور زمینداری کا نظام کیا ہے. بہرحال یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. آپ تاریخ پڑھائیں تو تاریخ ہی پڑھائیں مگر کیونکہ وہ تاریخ اسلام کی نہیں رہی مسلمانوں کی ہو گئی اس لیے صفحہ جڑ گئی. سطح کی گئی. زمین پر مرنے والوں کی تاریخ آپ پڑھا رہے تھے اس میں حسن کا تذکرہ آیا تو آپ نے قیاس وہ کیا. آپ نے وہ قیاس دیا. اس لیے کہ مخلص بندے زمینی نہیں ہیں عرضی نہیں ہے. حکومت کے لیے یا حکومت کے لالچ میں زندگی بسر نہیں کرتے. آپ سمجھیں مخلص بندے کو حکومت کی پرواہ نہیں ہے. موسیٰ نے کبھی یہ کہا تھا کہ مجھے تھوڑی حکومت دے دے. ابراہیم نے کہا تھا تھوڑی حکومت دے دے. زکریا نے کہا تھا تھوڑی حکومت دے دے. خود پیغمبر نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں اپنی حکومت قائم کروں گا میرے بچے میں حکومت لے جاؤں گا. ایک نظام زندگی کو پیش کیا مخلص بندوں نے. وہ نظام زندگی آپ کے پاس آیا اتفاق کے وقت اور آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو زمین مل گئی اپنے مراسم بندگی کو بجا لانے کے لیے حزب شریعت مطہرہ. تو اب یہ ساری باتیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں. یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے جب اللہ کسی کو نعمتیں دیتا ہے اور تھوڑی سی سہولت دیتا ہے تو اس کے نئی نئی فکریں سوچتی ہیں نئی نئی باتیں سوچتی ہیں. ان نئی نئی باتوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بہرحال اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا مخلص بندوں کا حال تو آپ ذرا مولانا روم سے پوچھیے. مولانا روم سے پوچھیے تقریر خاتمے پر جا رہی ہے ازلی آموز اخلاق سے ہماری علی جو سیکھے عمل کا اخلاق. شیر حقرا داؤں منزہ ازدغال. شیر حق کو دغل سے بلند جانے. اللہ کا شیر ہے. اللہ کا شیر ہے. شیر حق اللہ کا شیر ہے. منزہ ازدغال. عجیب بات یہ علی کے لیے جب اقبال ہو رومی ہو غالب ہو میر تقی ہو کوئی ہو جب علی کے لیے کوئی لفظ قائم کرتا ہے یعنی کوئی صفت اس کی بیان کرتا ہے تو وہ صفت علی کے غیر کو پھر زور بھی نہیں دیتا. آپ ایسا کریں کہ اب میں تو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤں. آپ اپنے ذہن میں تمام تاریخ اسلام کے نام لیتے جائیے جو آج کل جس کو تاریخ اسلام کہتے ہیں نا اس کے نام لیتے جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر حق لگا کے دیکھیے. شیر حق شیر حق شیر حق شیر حق شیر حق سے پتا چلے گا. اس سے وہ بے نسبت ہے وہ اجازتیں صحیح بیٹھتی ہے. شیر حق راجا منزہ ازدغال ان امام علی عمل اخلاق عمل شیر اقراداں منزہ ازدغال ان خوب انداز ضروری علی خوب انداز ضروری علی. اس نے علی کے منہ پہ جو ادبی سے چھوٹ دیا. پہلوان گر تو پڑا تھا نیچے گر پڑا تھا. اب اسی طرح سے نیچے گر جانے والے بہت سے کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کے ایسے موقع پہ اگر کوئی غیرت مند بھی حملہ کرنے والا ہو تو منہ پھیر لے. تو اس طرح سے وہ خوب انداز ضروری علی کے منہ پہ اس نے چھوٹ دیا. کافی کا کچھ اور دوسرا آتا نہیں. استخار ہر نبی ہر ولی. استخار ہر نبی ہر ولی. ہر نبی کا استخار علی.
مولانا روم لکھو گے مخلص بندوں کی تاریخ، لکھو گے مخلص بندوں کی تاریخ، ہر نبی کی تاریخ لکھتے ہوئے اس ولی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ضروری والے استخارے ہر نبی و ہر ولی ضروری کے ماں سچاؤ پیچھے برکر جلاؤ اس چہرے کو اس نے پھینک دیا کہ جہاں چاند اس کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے۔ مولانا روم مولانا روم نے آگے بڑھایا نبی کو چالی میں تلوار تھے، اس کا سو تلوار کو دیکھ دی۔ آپ نے کہا کہ میں حق کے لیے تلوار چلاتا ہوں، دشمن سیرت پہ حق نہیں بندہ حقاً نہ مامور صنم۔ جیسے یہ ایک ہی جملہ ہے جو میں آگے لے کے جاؤں گا، اس جملے تو بہت بہت ہی بندہ حقاً نہ مامور صنم۔ میں حق کا بندہ ہوں، اپنے تن کا غلام نہیں ہوں کہ مجھے غصہ آ جائے میں مجھے سیدھے مار ڈالوں، نہیں، میں حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ میری محبت اللہ کے لیے، تا احب اللہ تا احب للہ آیت نام من، تاکہ ابغض للہ آیت کام من، تاکہ آتا للہ آیت دل من، تاکہ انفق للہ آیت دل من۔ دیتا ہوں اللہ کے لیے، روکتا ہوں اللہ کے لیے، عطا کرتا ہوں اللہ کے لیے، کسی مقام پر ایک کسی کو سرفراز کرتا ہوں اللہ کے لیے، دوست رکھتا ہوں اللہ کے لیے، دشمن رکھتا ہوں اللہ کے لیے، مخلص ہے۔ آپ نے سنا میری یہ منزل ہے، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے اس خیال سے کہ اگر میں اب قتل کروں تو یہ دنیا کہے گی غصے میں آ کے قتل کروں، تجھے قتل کرنا ہی کیا ہے، زخمی ہو گئے تو مجھے پڑا ہوا ہے، تجھے قتل کرنا ہی کیا۔ مگر وقت منصیر رشتہ حق نہیں جنم، بندہ حق کم نہ معمور صنم۔ من کی سینم میں سراپا تلوار ہوں، میرا ہاتھ فقط نہیں، پاؤں نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک علی تلوار ہے۔ سیرم زمینہ صاف جو کوئی اور چلا رہا ہے اس تلوار کو۔ من سیرم زمینہ صاف ماں رمئی سے، قرآن میں ماں رمیتا ہے، ماں رمئی تو اس رمئی تو در حرات، جب میں تلوار چلاتا ہوں میں نہیں چلاتا ہوں، وہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ کیوں مولانا رو مشہوری ہو گئے کیا؟ رمائی تو اس رمائی تو کر حرات ہے رے علی سے ہر دو جنگ میں جب تلوار چلاتا ہوں میں نہیں چلاتا ہوں، کوئی اور چلا، کوئی اور چلا۔ سایان میں فقط سایہ ہوں، سب خدا آفتاب، آفتاب سے لپٹا ہوا ہوں، سایہ ہوں، آفتاب سے لپٹا ہوا ہوں، سایان من تک خدایم آفتاب حاجبم من نیستم نورا حجاب۔ میں اللہ کے لیے حجاب نہیں ہوں، مگر غیر کو جانے نہیں دیتا ہوں، اس لیے حاجب ہوں۔
سمورا حجاب، میں حجاب نہیں ہوں، پردہ نہیں ہے، حاجب ہوں، اس بارگاہ کے قریب مقرر ہوں، غیر کو آنے نہیں دوں گا، غیر کو آنے نہیں دوں گا، مجھے سے لڑ لے اندر نہیں آنے دوں گا، حاجب ہوں، میں حاجب ہوں۔ حاجب کے معنی معلوم ہے، بادشاہوں کے دروازے پر کھڑا ہوا، دیکھ کے چھوڑے، جان کے چھوڑے۔ اسی حال سے مولانا روم کے اس جملے کو دیکھتے سبوں نے کہا ولایت تو انہیں کے در سے ملتی ہے، حاجب ہے یہ حاجب میں کوئی اور تو چھوڑ نہیں سکتا اندر۔ حاجبان من نیستا مورا حجاب سایام، من کا خدایم آفتاب، سایہ ہوں، آفتاب کے ساتھ ساتھ لپٹا ہوا، حاجبان من نیستا مورا حجاب، میں حاجب ہوں، حجاب نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہی منزل کہ جس مقام پہ میں حدیث کہہ کے آگے بڑھ گیا، بندہ حق کم نہ معمور تمام، میں حق کا بندہ ہوں، تن کا غلام نہیں۔ بس یہ تقریر ختم ہوئی، میں انہیں ایسا ہو رہا ہے یہاں کی تقریر میں کہ 10-12 منٹ بڑھ جاتے ہیں، میں معذرت کر رہا ہوں اور یقیناً آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، اپنی بے گزارتی کا بھی علم ہے، اپنی کوتاہیوں سے بھی آگاہ ہوں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو محفوظ کیجیے۔ سمورا حجاب، بندہ حقم نہ معمور تنم، میں حق کا بندہ ہوں، تن کا بندہ نہیں ہوں۔ تن معلوم ہے نا، تن بدن، میں تن کا بندہ نہیں۔ اب مولانا روم سے یہ تاریخ پڑھانے والے لیکچرار یا تاریخ پڑھانے والی استانیہ سبق ہے۔ یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا 1 لاکھ گز زمین کے واسطے آپ نے معاہدے میں لکھا، بیچاری کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ 1 لاکھ گز زمین ہے کیا۔ کم سے کم اقبال میں پڑھ لیتی، اقبال نے کہا تھا زہرا کے 2 بیٹے، زہرا کے 2 بیٹے، انہیں تھی سمے سبستان حرام، حسن مشتبہ حرم کے سبستان کا چراغ، ہاں ٹھیک ہے جمعیت خیر الامام، خیر الامام کی امت کا محافظ احسان، اقبال سے سبق لو، انہیں کی سمے سبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامام۔ کیا کیا ہے تم نے؟ نصیحت آتش پیکاروں کی، تاکہ پیکاروں کی آگ بیٹھ جائے، اس کے تاج اب برسرے تاج نبی۔ تاج نبی پر ٹھوکر مار دے، فقط اس لیے کہ رسول کی امت محفوظ ہو جائے۔ 1 لاکھ گز زمین اقبال کو نہ پڑھو، اس سے تاج برسرے تاج نبی ٹھوکر مار دی۔ اگر تاج نبی پہننے والا ابھی وہی مومنین ہے تو ٹھوکر مار دی، اگر خالی بدل بھی کبھی نہ پرانا غیر مجبور کلام نہیں ہے، ہم نے خود ہی بتایا ہے۔ مدھر جناب سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے، انہیں کی سمے سبستان حرام، حافظ جمعیت خیر الامام، نصیحت آتش پیکاروں کی، بس سچ کے پاس جار دے۔ ایک ہی جملہ تھا، تاریخ لکھنے والے سمجھ جائیں کس نے کہاں سے کر مار دی۔
اس کے پاس در سر تاج نبی سلسلہ پھر کبھی اس مقام پہ تمہیں مولانا روم کے پاس تو بندہ حق نہ معمول ہے صنم، میں حق کا بندہ ہوں، تن کا بندہ نہیں ہے۔ اب مولانا روم کہتے ہیں تاریخ پڑھانے والے ذرا مولانا روم کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، حضرات علماء مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بڑا شرمندہ ہوں، میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا، اور یہ سرفرازی فرماتے ہیں، ممبر کے نیچے بیٹھتے ہیں اور جگہ جگہ سے میں ان حضرات کو دیکھ رہا ہوں، خدا عالم ان کو صحت و عافیت سے رکھے، سرپرستی کرتے ہیں میری۔ بہرحال ان کے موجودگی میں ایک بات آپ کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تصور تاریخ کے سلسلے میں، تصور تاریخ کے سلسلے میں کہانی تاریخ پڑھا تو ہوا کیا؟ بچپن میں اردو کی 2-4 کتابیں پڑھی، نویں کا امتحان دیا، 10ویں پاس ہو گئے، 11ویں 12ویں سے پیسے نکلے، بی میں آئے کوئی ایک سبجیکٹ لے لیا، یہ ہو گیا، ایم اے میں ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایم اے ہو گیا، نوکری کی تلاش ہوئی، لیکچرر ہو گیا، لیکچرر ہو گیا۔ اس کے بعد اگر موقع مل گیا پی ایچ ڈی ہونے کا تو ریڈر ہو گیا، ریڈر ہو گیا، اور ریڈر ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے پروفیسر بھی ہو گئے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہو گئے۔ یہاں پہ جھگڑا چل رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو میسج پاس بھی نہیں ایسا گفتگو ہو رہی ہے، کون ہے کیا ہے؟ تو اب میں علماء کی خدمت سے کر رہا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے زمانے کے نصاب آپ کو یاد ہے کہ کیا کیا پڑھاتے تھے بچے، تاکہ معلومات ہمیں معلومات ہمیں عربی ادب بھی ہے، فارسی ادب بھی ہے، عربی گرامر بھی ہے، فارسی گرامر بھی ہے، گلستان بھی ہے، دوستان بھی ہے، ان تمام مختلف ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں کہ جس سے ایک جامعیت پیدا ہو نظر اگر منطق بھی، سردی نحوی، کلام بھی، فلسفہ بھی، تفسیر بھی، سب پڑھ کے آئے کہ جامعیت پیدا ہو، تاکہ ادھر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو ادھر سے اشارہ ہو۔ آپ سمجھ جامعیت کیونکہ باقی نہیں ہے، اس وجہ سے تاریخ کا پڑھانے والا مولانا روم سے بے خبر ہے۔ اگر وہ مولانا روم کو پڑھا ہوا ہوتا تو تاریخ سے نہیں پڑھا، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ پڑھا رہا ہے، مسلمانوں کی تاریخ پڑھا رہا ہے اسلام کی تاریخ کے دھوکے میں۔ تو اب ایسی بندی کا مولانا روم کہتے ہیں بندہ حق نہ معمول ہے، میں حق کا بندہ ہوں، اپنے تن کا بندہ نہیں ہے۔ آخری منزل ان کے تنگا بدن سا پیسنا، وہ جو اپنے تن سے ایسا قابو پایا ہوا تھا، وہ جو اپنے جسم سے ایسا قابو پایا ہوا ہو، ان کے تنگا بدن سا پیسنا جو اپنے جسم کو یوں ہلاک کرے، دل سے خلافت پیسنا۔ وہ میری اور خلافت کی کیا پرواہ کرتا ہے؟ اس کو میری اور خلافت کی پرواہ کیا ہے؟ اس سے 5 حد برفا رہتا جو نہیں، ان کے وہ 15 بدنسا پیسنا دھر سے میری اور خلافت ہے، وہ بظاہر اس بندر جاہو ہو، اگر کہ علی آئے ظاہر میں، اگر کہ علی مسلط سے آئے چلو مولانا روم کہتا ہے کام نمایت جی گرارا راہے ہوتی، تاکہ دوسروں کو بتلائے حکومت ایسی ہوتی ہے۔
گو بظاہر او شد اندر جاہ حسن تا نمائد دیگراں راہ حسن تا دیارات بہر تن جامعی تا نویسد او بہر کس نامعی تا جہد نقل خلافت را سمار اس درخت میں سمر نہیں تھا. اب خدا کے لیے تاریخ لکھنے والے سمجھیں تا جہد نقل خلافت را سمائے تاکہ خلافت کو کمر ملے. تو اب ایسی منزل پر رحمتوں کو کم کرتے ہوئے صرف ایک بات کر دوں کہ اب ہمارے پاس اتنا کم وقت ہے اس سلسلے میں اور ہمارا سناپس تیار ہو رہا تھا کہ آج ہم یہ کہتے کہ فقط نظام وحدت کل وحدت تقلید وحدت تشریح ارشاد رسول عصمت انبیاء سلسلہ ہدایت اور محشر یہی ابواب نہیں ہے تعلق اسلام بلکہ مخلص بندوں کی زندگی جنہوں نے ساتھ دیا ان مخلص بندوں کا جنہوں نے ان مخلص بندوں سے اختلاف کیا وہ سب تاریخ اسلام میں آئیں گے وہ سب تاریخ اسلام میں آئیں گے. تو وہ جو اپنے تن پر یوں حکومت کرے تو ہی سے میری و خلافت طے چنا وہ میری خلافت کی حوث نہیں کرتا. حسن نے ٹھوکر مار دی خلافت 12 برس 10 برس حسن بن علی نے گزار دی 10 برس حسین بن علی نے گزار 20 برس گزر گئے. اب کیا ہے حرف خلافت اب ہے کہ 20 برس گزر گئے. اب کیا اب حسین گھر سے چلے کہ شام کی حکومت کے لیے چلے کوفہ کی حکومت کے لیے چلے بغداد کی حکومت کے لیے چلے لڑنے کے لیے چلے فوجوں کو جمع کر کے چلے. بات کی بہادری کو دیکھا ہوا جمل سکین مہربان کے میدانوں کو دیکھا ہوا حسین جنگ کی جو تیاری کرتا ہے. عجیب تیاری کی جنگ کی اور عجیب لڑائی تھی. 72 ایک طرف سے لاکھوں ایک لڑائی ہوئی اور تاریخی لڑائی ہے. تاریخ اسلام میں سب سے بڑی جگہ ملے گی کربلا کو. اگر کوئی تاریخ اسلام لکھے نا تو تاریخ اسلام میں سب سے بڑی جگہ ملے گی اس لیے کہ اس روز قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی. اس روز قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی کربلا کے واقعے کے دن. مگر پھر بھی بڑی دل کو تمانیت تھی. عباس لڑ رہے ہیں علی اکبر لڑ رہے ہیں عباس کے 3 بھائی لڑ رہے ہیں اس میں حوصلہ لڑ رہے ہیں زہیر ابن قیم بدری لڑ رہے ہیں عابس ابن ابی شبیر شاکری لڑ رہے ہیں بچپن کا ساتھی حبیب لڑ رہا ہے. بڑی تمانیت جا رہے ہیں لاشیں آ رہی ہیں کوئی لڑائی ہے مردوں. مگر آپ کے پاس کوئی معذرت ہے کہ شام کے بعد کیا ہوا وہ دن جب گزر گیا 10ویں کا اس کے بعد کیا کوئی معذرت ہے کہ سیدانیاں کیوں اسیر ہوئی کوئی معذرت ہے آپ کے پاس. اللہ میرا سلسلہ کلام مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا
مگر آج معلوم نہیں دل کھٹ رہا ہے، دل کھٹ رہا ہے صرف اس واقعے کو بتلانے کے لیے کہ 28 رجب کو جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا نا تو راجی بیان کہتا خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک بیوی کی سواری تو 7 کمیلوں کے ہلکے میں باہر آتی اور پھر جب ناکے کے قریب آتی ناکا دکھایا جاتا، ناکا دکھایا جاتا، کوئی اپنے زانو کو خم کرتا، کوئی بازو کو تھامتا، کوئی پردہ محمل کو اٹھاتا، بیوی سوار ہوتی، اگر صاحب اولاد ہوتی تو اس کی گود میں اس کا بچہ دے دیا جاتا کہ لو یہ تمہارا بچہ ساتھ رہے۔ راجی کہتا ہے صبح سے شام ہو گئی بیویاں سوار ہو رہی، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے ہوئے بیویاں سوار ہو رہی۔ راجی کہتا ہے جب شام کے قریب ابو الفضل ہے اور حسین بن علی سے دو سے ہمایون تک اپنے دہنے اور دس کو لے جا کے کتاب کیا، حسین کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی ناکے کے قریب اور سوجا کو اٹھا کے کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا ابھی جلال سے بیوی نکلی کہ آگے آگے ابا، ایک طرف علی اکبر ایک طرف قاسم، اور خادم پکارتے ہوئے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ ایسے میں ناکے کے قریب آئی، ناکے کے قریب آئی تو علی اکبر نے جانو کو خم، بیوی نے جانو کا قدم، عباس نے بازو تھا، حسین نے پردہ اٹھایا، اپنی ساری کون ہے کیا فاطمہ کی بہن بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی، اب جب 11ویں کی صبح آئی تو سامنے ناکے لا کے کھڑا کر دیے گئے جس سے ہماری یہاں نہیں تھی، پردے نہیں تھے، تو ایسے میں اللہ رے جلال زینب، اللہ رے جلال زینب اسد اللہ کی بیٹی ہے، پکار کے کہا سن خبردار خبردار، تو سے کہہ دے کوئی میرے بچوں کا ہاتھ نہیں پکڑے، کوئی ہماری عورتوں کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی سوار کرنے میں کسی کی مدد نہ کرے، ہم خود سوار ہو جائیں، ہم خود سوار ہو جائیں گے، ہٹ جا کیوں ہٹ جا، تو ہٹ گئے، تو آواز بھی ہمیں ڈالا اور دیدی علی اکبر نہیں ہے، اور دیدی آج میں سوار کراؤں لالا کا ہاتھ ہم نے سوال کیا، آواز بھی ہم نے فرما آؤ آج قاسم نہیں ہے، میں سوال کروں، ہم نے فرما کا سوال، آواز بھی تم نے تم سن آؤ آؤ میں تم نے سوال کروں، ہاتھ تھاما سوال کیا، ایک ایک بیوی کو سوال کیا، اور جب اپنی سواری کا وقت آیا تو پہلے گھبرا کے دریا دے دینا،